شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ پہلی فتح۔ اس سبق کے مصنف ہیں نسیم حجازی۔ دمشق کے لوگ بازاروں مکانوں کی چھتوں پر کھڑے 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ اس لشکر میں نوجوان بوڑھے سبھی شامل تھے۔ ناہید کی بکار نے مسلمانوں میں انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ، بیوی زبیدہ اور دیگر کوفہ اور بصرہ کی خواتین نے اسلامی فوج کو اسلحہ اور گھوڑے فراہم کرنے کے لیے اپنے زیور تک دے دیے۔ محمد بن قاسم کے بصرہ پہنچنے سے پہلے مکران کے گورنر کو یہ اطلاع مل گئی کہ عبید اللہ کی قیادت میں گئے 20 افراد کے وفد میں سے 18 کو راجہ دہر نے قتل کر دیا ہے اور صرف 2 افراد جان بچا کر واپس آئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں انتقام کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ محمد بن قاسم 12,000 افراد کے لشکر کے ساتھ شیراز سے مکران اور پھر لسبیلا پہنچا تو سندھی گورنر کی مدد کے لیے آئے بھیم سنگھ کے 20,000 لشکر نے ٹولیوں کی صورت مسلم فوج پر حملے شروع کر دیے جو وہاں سے پریشان کن تھے۔ محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے بتایا کہ شمال میں 20 کوس کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر ایک مضبوط قلعہ ہے جو ان حملہ آوروں کا مرکز ہے۔ محمد بن قاسم نے سپہ سالاروں سے مشاورت کے لیے ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں پہاڑی علاقے کو چھوڑ کر ساحل سمندر کے راستے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن محمد بن قاسم نے 100 افراد کا لشکر لے کر قلعہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑے سالار نے کہا کہ سپہ سالار فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اس پر محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے، نہ کہ بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے لیے۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد میں کئی گنا تھی، لیکن رستم کے مرتے ہی ایرانی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ زبیر نے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی تو محمد بن قاسم نے کہا کہ میں اس مہم کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ محمد بن قاسم نے اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کیا اور زبیر کو اس کا نائب بنا دیا۔